یہ کہانی ہے ڈیرہ غازی خان کے 3 سرجن ڈاکٹروں کی، جن کے ساتھ اللہ نے مکافات عمل کا ایسا کھیل کھیلا کہ وہ رہتی دنیا تک مثال بن گئے۔ ایک لڑکی جگر کے عارضے میں مبتلا ہو گئی۔ والدین کے لیے یہ خبر کسی مصیبت سے کم نہ تھی۔ ایک تو ان کی اکلوتی بیٹی، اور پھر بہت نیک اور محنتی بیٹی جس کے فائنل کے امتحانات قریب تھے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ امتحان دینے سے قاصر تھی۔ والدین لڑکی کو ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ لڑکی کا آپریشن کرنا پڑے گا، آپ جلدی سے رقم کا بندوبست کریں تاکہ فوراً لڑکی کا آپریشن کیا جا سکے۔ والدین نے بینک سے رقم قرض لے کر بچی کا آپریشن شروع کروا دیا۔ ڈاکٹروں نے فوراً لڑکی کا آپریشن شروع کیا۔ آپریشن کامیاب ہوا اور لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، مگر کچھ ماہ بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے والدین کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لڑکی کو مسلسل قے آنا شروع ہو گئی اور سر بھی چکرانے لگا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد والدین کو بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہو گئی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ضرور ڈاکٹروں نے ہماری بیٹی کو داغدار کیا ہوگا، کیونکہ بچی قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتی تھی کہ اس نے کبھی کسی سے ایسا کوئی تعلق نہیں رکھا۔ وہ ایسی بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے 3 ڈاکٹروں کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دیا جنہوں نے اس لڑکی کا آپریشن کیا تھا۔ جب ڈاکٹروں کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ تینوں ڈاکٹر عدالت میں موجود ہوئے اور ساتھ ہسپتال کا دوسرا عملہ بھی گواہ کے طور پر حاضر ہوا، جنہوں نے ڈاکٹروں کے حق میں گواہی دی اور کہا کہ یہ بے بنیاد الزام ہے۔ 10 سال کے عرصے میں تینوں ڈاکٹروں کے خلاف کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ تینوں نے اپنی صفائی میں آپریشن کی ویڈیو بھی پیش کی جس میں انہوں نے آپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ عدالت نے تمام گواہیوں کی موجودگی میں ڈاکٹروں کو باعزت بری کر دیا اور لڑکی کے والدین کے بے بنیاد الزام لگانے کے جرم میں 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ لڑکی کی پورے محلے میں بدنامی ہوئی جس کی وجہ سے اس نے اپنی نس کاٹ کر جان دے دی۔ والدین کو بھی اپنا محلہ تبدیل کرنا پڑا۔ مگر کہانی ادھر ختم نہیں ہوئی۔ اب مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک سرجن کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور گھر کا قیمتی سامان اور زیورات بھی ساتھ لے گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور انہیں فالج کا جھٹکا لگا۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ بستر پر معذوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر کا کار ایکسیڈنٹ میں کافی نقصان ہوا، دونوں ٹانگیں کاٹنا پڑی اور نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، جبکہ تیسرا ڈاکٹر جو سب سے سینئر تھا اور عمر میں بھی بڑا تھا، اس کی بیٹی گھر سے لاپتہ ہو گئی۔ اس نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی مگر لڑکی نہ مل سکی۔ ایک ہفتے بعد کوئی بے ہوشی کی حالت میں لڑکی کو دروازے پر پھینک کر بھاگ گیا۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ وہ لڑکی کے یونیورسٹی کے دوست تھے جو اسے بہکا کر ایک ہوٹل لے گئے تھے اور اس کی عزت تار تار کر دی۔ اس واقعے کے بعد ڈاکٹر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ 3 میں سے 2 ڈاکٹروں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ تینوں گنہگار تھے۔ انہوں نے اپنے آپریشن میں کئی خواتین کو داغدار کیا اور اپنے مقدس پیشے سے غداری کی۔ تینوں مکافات عمل سے گزر رہے ہیں۔ ان کی زندگی اذیت ناک ہے۔ انہوں نے ایک خط میں اپنے نوجوان ڈاکٹروں کا نصیحت کی کہ مسیحا بن کر لوگوں کی خدمت کریں اور اس راستے پر نہ چل پڑیں جس پر ہم چل پڑے تھے۔ ایک ایسی دلدل میں پھنس گئے جس سے واپسی اب ممکن نہیں، کیونکہ ڈاکٹری کے شعبے میں آپ کو ایک طرف تو بے بہا پیسہ ملتا ہے اور ایک طرف بے بہا عزت و شہرت بھی ملتی ہے، جبکہ تیسری طرف آپ کو لوگوں کی کمزوریوں کا پتہ بھی چلتا ہے اور لوگ اپنا سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جتنے بھی عزیز اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کبھی بھی مت بھولیے گا کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آپ جو کچھ اس دنیا میں کرو گے اس کا بدلہ اس دنیا میں ہی مل جائے گا، اور اگر نہیں ملا تو قیامت والے دن اللہ کا حساب بہت سخت ہوگا۔